السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ہم آپ لوگوں کو بہت اچھی کچھ ویڈیوز دکھائیں گے۔ ان ویڈیوز کو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اور فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ آج پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو اتنا پیار کر رہی ہے، اللہ کے نبی سے جو اتنی محبت کر رہی ہے، اس کے اندر کوئی تو وجہ ہوگی۔ دوستو، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر مارے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، میرے نبی نے ان لوگوں کو دعا دی۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو معاف ہی کرتے رہے۔ خود وہ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کو معاف کر دے، دوسروں کی غلطی کو درگزر کر دے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک گلی سے ہو رہا تھا۔ مکے کی ایک عورت جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلا کرتی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے تو اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوڑا ڈال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ سرکار نے اس کو گالی نہیں دی، سرکار نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ آگے کو بڑھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے۔ اب یہ جو بوڑھی عورت تھی، اس نے سوچا کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ اتنی بڑی غلطی کی، مگر ان کا مزاج اتنا نرم ہے کہ معاف کر کے آگے کو چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن نہ گزرے تھے کہ اس بوڑھی عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نہایت ہی بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر پہنچے تو اس عورت نے جب دیکھا تو اسے اپنے دل کے اندر بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نے تو ان پر کوڑا ڈالا تھا، مگر ان کی ذات گرامی ہے کہ یہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، اور ہماری طبیعت اگر خراب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھ کر، حضور کا یہ اخلاق دیکھ کر، وہ عورت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے، اور وہ بے ساختہ پکارتی ہے کہ جیسے آپ کا مزاج ہے، ساری کائنات میں ایسا مزاج اور ایسا کردار کسی کا مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، 5 چیزوں میں جلدی کرو۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے میں جلدی کرو، اس کی عیادت کرنے میں جلدی کرو۔ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں اس کو دفنانے میں جلدی کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اگر مہمان گھر پہ آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں بندے کو جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو توبہ کرنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ یا خطا ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو معافی بھی مانگنا چاہیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اولاد جوان ہو جائے تو والدین کو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ہم غلامان مصطفیٰ کو بتائیں، اور ان باتوں پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت بہتر کریں، اپنا مزاج، اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق سدھاریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنایا، ان کی زندگی کامیاب و کامران ہو گئی۔ آج پوری دنیا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی ہے اور حضور کی تعریف کیا کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ آج تک اس دنیا کے پردے پر وہ کردار کوئی پیش نہیں کر پایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کچھ ویڈیوز۔ چہرے کو تو خنزیر
وسلم کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے. میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تیری میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا روؤں گا. آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا. آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا. آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا. مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. یہ معاملہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی. ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں. یہ دل ہے ہمارا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے. ہم مسلمانوں کے جان ہیں. اور اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے کیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے. یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے. آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا. بی بی عائشہ عالمہ تھی اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھی. میڈیسن ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے. صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے. آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے. شرط یہ کہ آپ پڑھو. اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے